وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ ذاریات 27واں پارے کا پہلا رکوع ہے اور سورت کا یہ دوسرا رکوع ہے. اس رکوع میں 22 آیتیں ہیں جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کی قوموں پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے. شروع میں کہا گیا تھا کہ جو ہوائیں چلاتا ہے اور ہواؤں سے کام لیتا ہے، ہوائیں نظر نہیں آتی ہیں. اب یہاں سے فرشتوں کا ذکر آتا ہے جو فرشتے بھی نظر نہیں آتے، لیکن یہ فرشتے ابراہیم کے پاس بحیثیت مہمان کے آئے، مرد کی شکل میں آئے. یہاں سے اس واقعے کو نقل کیا جا رہا ہے. اس میں بہت بڑی عبرت ہے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. یہ حل جو آتا ہے سوال کے لیے آتا ہے. اتاکا، کیا تیرے پاس آئی خبر. حدیث کے معنی بات. ہر بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے جب شریعت میں اس کا نام آئے گا حدیث تو نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں. نبی کی بات ہو یا نبی کا عمل ہو یا نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ خاموش رہیں، تینوں کو حدیث کہیں گے. اصطلاح شریعت میں. لغت میں ہر بات کو حدیث کہتے ہیں. یہاں مراد ان فرشتوں کی ہے جو مرد کی شکل میں ابراہیم کے پاس آئے تھے. ضیف کے معنی مہمان کے آتے ہیں. ابراہیم کے پاس اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا مردوں کی شکل میں. یہ معزز فرشتے ہیں. ضیف کے بعد مہمان، ابراہیم ان کی اضافت ہے، اور مکرمین جن کا اکرام کیا گیا ہو. فرشتے مکرم ہوتے ہیں اس لیے ان کو مکرمین کہا گیا ہے. یہ فرشتے مرد کی شکل میں کیوں بھیجے گئے؟ کیونکہ ان کو آگے بھی جانا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. اس کا ذکر آئے گا. وہاں کیوں جانا ہے؟ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، ان کو عذاب دینا ہے. وہ بحث وہیں آئے گی. تو یہ فرشتے انسان کی شکل میں جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے سلام پیش کیا. دیکھو جملہ کیا ہے. کیا آپ تک پہنچی ہے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات؟ جب داخل ہوئے وہ لوگ ابراہیم پر، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام. سلام سے مراد السلام علیکم جو ہمارے پاس چلتا ہے، جنت میں بھی یہی چلے گا. ابراہیم کے پاس بھی چلتا ہے یہی. موسیٰ کا ذکر سورہ کہف میں آیا، وہاں بھی ذکر موجود ہے. تو سلام کا لفظ جنت کے لیے بھی ہے، سلامتی کے لیے بھی ہے. ان فرشتوں نے بھی سلام کہا. سلام کے معنی وہی مکمل سلام اشارہ ہے، السلام علیکم. قال سلام. ابراہیم نے جواب میں کیا کہا؟ سلام. سلام کے جواب میں سلام کہا. آگے فرمایا قوم منکرون. یہ ایسی قوم ہے جو منکرون کے معنی معروف نہیں ہے، غیر معروف ہے، اجنبی لوگ ہیں. یہ کون ہیں؟ پہچان میں نہیں آ رہے. بھائی ہیں، ماموں ہیں، بھانجے ہیں، کون ہیں آخر یہ؟ قوم منکرون. منکر کے معنی اجنبی. اور اجنبی کیوں نہ ہو، وہ تو انسان تھے ہی نہیں. بشکل انسان ضرور تھے مگر انسان نہیں تھے.
اس لیے قوم منکرون کا ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کھانے کا انتظام کیا، لمبی بات نہیں، کیا کہا؟ فراغ الی اہلہ، فارغ ہوئے اپنے اہل کی طرف۔ فراغہ کے بعد جب الی آتا ہے تو فارغ ہو کر کسی کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے، یہاں فارغ ہوا کہاں گئے؟ اہل کی طرف، یعنی بیوی کی طرف گئے۔ فراغ الی اہلہ، فارغ ہوئے اپنے اہل کی طرف۔ فجاء، اس آئے، بعجل سمین، عجل کے معنی بچھڑے کے آتے ہیں، اور سمین اس کی صفت ہے۔ اگر بچڑا تندرست ہو تو اس کو سمین کہتے ہیں، سمین کے معنی موٹا تازہ، سمین کہتے ہیں۔ کہیں دوسری جگہ قرآن کریم میں یہی واقعہ بیان ہوا ہے تو بعجل سمین کے بجائے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، بعجل حنیذ آیا ہے، حنیذ کے معنی بھنا ہوا، تلا ہوا، اور یہاں ہے سمین تندرست۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، ان کو یہاں سبق ہے، بشرطے کہ تندرست ہو، مریل نہ ہو، بعجل سمین۔ اور شاید آپ کو اگر جنت میں اللہ پیش کریں گے تو وہاں بھی بچڑے کا ہی گوشت پیش کریں گے آپ کو۔ جنت میں جو پہلی غذا ہوگی وہ دو حدیثیں آتی ہیں، ایک ہے مچھلی کے زائدے کا کباب اور ایک ہے بیل کا کباب۔ تو ابراہیم نے بھی وہی پیش کیا اور اللہ بھی وہی پیش کریں گے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب ہے لوگوں کے دماغوں میں، دماغ میں عیب ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ سمین ہو، صحت مند ہو، فربا ہو، تو یہ خراب نہیں ہے۔ سستا ہے اس لیے خراب ہے، وہ مہنگا ہے اس لیے اچھا ہے، یہ لاجک نہیں ہے اسلام میں۔ قربانی بھی حضور پاک نے ام سلمہ کی طرف سے بکرے کی نہیں گائے کی تھی، وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، اس پر بہت سی روایتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف دوڑے ہوئے آئے اور جلدی کے ساتھ تازہ بہترین بھنا ہوا بچڑا لا کر آپ نے رکھ دیا۔ فقربہ الیہم، قربہ اس کو قریب کیا، اس لائے ہوئے بچڑے کو، بھنے ہوئے بچڑے کو مہمانوں سے قریب کیا۔ فقربہ الیہم، قریب کرنا سنت ابراہیم کی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈال دو پلیٹ میں، کھائے چاہے پھینکے، یہ سنت نہیں ہے، یہ ہے مکاری، ریاکاری ہے، یہ صرف دکھاوا ہے، محبت کا جھوٹا اظہار ہے۔ دوسرے کا کھانا ہے، تم ضیافت کر رہے ہیں، لگے کھانا دوسرے کا ہے، مہمان دوسرے کے ہیں، آپ خالی اپنا اظہار محبت کر رہے ہیں، دوسروں کے دکان پہ آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہاں فاتحہ دوسروں کی دکان پہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے گھر میں بلا کے ڈالو تو سمجھ میں آتا، دوسروں کا دسترخوان ہے، دوسروں کا مال ہے، دوسروں کا پیٹ میں کتنا گنجائش ہے کیا معلوم ہے آپ کو؟ کھائے گا، چھوڑے گا، پھینکے گا، کتنا اس کے پیٹ میں گنجائش ہے معلوم ہے کسی کو؟ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے جو یہاں لکھا ہے، فقربہ الیہم، مہمان کی طرف قریب کر دیا، وہی پلیٹ قریب کر دینا سنت ہے۔ اس کے بعد وہ کیسے کھاتے؟ ان کو تو کھانے کی عادت نہیں ہے، ان کو تو بھوک ہی نہیں ہے، ان کو تو اشتہا نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ ابراہیم پوچھتے ہیں، قال الا تاکلون، الا تاکلون مانے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ پہلے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں کوئی نہیں کھاتا تھا تو علامت تھی کہ یہ دشمن ہے، کھانا نہیں کھائے گا تو دشمن ہے۔ ہمارے پاس دشمن بھی ہے تو کھا لے گا، کھا کے دشمنی کرے گا، ہاں نمک خوار ہو کر بھی دشمنی کرے گا۔ یہ نیا زمانہ ہے، یہ ماڈرن زمانہ ہے، کھانا بھی کھائے گا، دشمنی بھی کرے گا۔ اس زمانے میں لوگ نمک نہیں کھاتے تھے کیونکہ دشمنی کرنا ہے تو دشمنی کا اظہار بھی کرتے تھے، وہ مکاری نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم نے سوال کیا، الا تاکلون، انہوں نے جب کھانے سے انکار کیا یعنی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، فاوجس منہم خیفہ، تو کھٹک پیدا ہوا۔ اوجسا کے معنی دل میں کھٹک پیدا ہونا، منہم ان مہمانوں کی طرف سے، خیفہ خوف کی شکل میں۔ یہ خیفہ قرآن میں کبھی خیف آیا کبھی خوف آیا، اسی خوف میں واو کو یا سے بدل دیا تو خیفہ بن گیا۔ قرآن کریم میں دونوں استعمال ہوا ہے، خیف بھی
اور خوف بھی دونوں استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے اور یہی حضرت موسیٰ کے واسطے استعمال ہوا۔ سورہ قصص پارہ 20 میں کیا کہا وہاں؟ حضرت موسیٰ کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، وہ سانپ کے تعلق سے۔ یہ سانپ ہے کہ لاٹھی ہے؟ ہاں، اللہ نے کہا لا تخف، میرے پاس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تخاف انی لا یخاف لدی المرسلون، رسولوں کو میرے پاس ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ریہرسل ہے، تمہاری ہی لاٹھی ہے، وہ پکڑ کے دیکھو۔ تو وہاں بھی لفظ خوف ہے۔ خوف ہونا فطری چیز ہے، انسان کی بشریت کا تقاضا ہے۔ قالوا لا تخف، ان فرشتوں نے کہا ڈرو مت، ہمارے نہ کھانے سے دشمن مت سمجھو، ڈرو مت۔ وبشروہ، اور انہوں نے خوشخبری سنا دی ابراہیم کو۔ کس کی خوشخبری ہے؟ بغلام علیم۔ غلام کے معنی نوکر نہیں ہے، غلام کے معنی بچہ۔ عربی میں غلام کے معنی نوکر کے نہیں آتے۔ اگر نوکر بولنا ہے تو غلام نہیں بولتے عربی میں، اس کو عبد بولتے۔ عبد، عبدی، مرد ہے تو عبد، عورت ہے تو اماتن، باندی۔ تو غلام کا لفظ بچے کے واسطے بولا جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں جب کنویں میں ڈالا گیا یوسف کو تو کیا کہا؟ یا بشرا ھذا غلام، کتنا پیارا بچہ ہے یہ۔ تو وہاں بھی غلام تھوڑی تھے، بچہ تھا وہ۔ غلام کے معنی بچے کے آتے ہیں، یہاں بھی خوشخبری دیا تو بچے کی۔ ابراہیم کو خوشخبری دیا مگر بیوی پریشان ہو گئی، کیونکہ ابراہیم کو بچہ تھوڑی ہوگا، بچہ تو مجھ کو ہوگا نا، اس لیے فکر میں وہ آ گئی۔ بشروہ کے بعد ہے بغلام علیم، ایسا بچہ جو علیم ہوگا، علم والا ہوگا۔ ابراہیم کے بچوں میں سب سے بڑا بچہ کون ہے؟ اسماعیل ہے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر اسحاق کا ہے۔ اسحاق کا ہے، اللہ نے دونوں کو علیم بنایا، دونوں نبی ہیں اور نبی تو علیم ہوتا ہی ہے۔ تو خوشخبری جب دیا بڑھاپے میں تو کس بچے کی دیا؟ بڑے بچے کی دیا، کوئی بچہ نہیں تھا ان کو، عمر زیادہ گزر گئی اور بڑھاپے میں کمزوری آ گئی، سر کے بال پک گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ابھی تک بچہ نہیں پیدا ہوا، اب خوشخبری میں پریشان ہو گئے، بچہ پیدا کیسے ہوگا؟ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، متوجہ ہوئی، سامنے سے آئی ان کی بیوی، فی سرۃ، بڑبڑاتے ہوئے۔ سرہ کے معنی کچھ تیز تیز بولتے ہوئے آنا، یعنی یہ عمر میں، یہ بڑھاپے میں جو عورت بانجھ ہو اس سے بچہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بول لیتے ہوئے آنے کو سرہ کہا گیا ہے۔ بول لیتے ہوئے، بڑبڑاتے ہوئے، یعنی اپنے زبان سے اس صدمے کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی میں جوان ہوں گی پھر سے، کیا یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی سال، اسی عمر میں ہوگا، اسی بڑھاپے میں ہوگا، یا جوانی لوٹ کے آئے گی، کیسا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے فسکت وجہا، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دے مارا۔ جب کسی عورت کو شرم آتی ہے تو اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کے سر جھکا لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں فسکت وجہا، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے اس غم کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوگا آخر یہ۔ وقالت، اور بولتے ہوئے کہتی ہے عجوز، عجوز کہتے ہیں بڑھیا کو۔ کیوں بڑھیا کو عجوز کہتے ہیں؟ یہ عاجز سے بنا ہے، اردو میں عاجز ہے نا، کوئی کام ہو نہیں سکتا تو اس کو عاجز بولتے، بڑھیا سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو اس کو عجوز بولتے۔ ساتھ میں صفت ہے عقیم، عقیم کہتے ہیں اس ہوا کو جس میں بارش نہ ہو، بادل نہ ہو، صرف ہوا ہی ہوا ہو تو اس کو عقیم کہتے ہیں۔ عقیم، اگر بارش ہے تو اس کو عقیم نہیں کہیں گے، اس بارش کو جس میں بارش نہیں ہے، صرف آواز آ رہی ہے، دھواں چل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، تو اس کو عقیم کہیں گے۔ یہ بڑھیا ہے، پھر عقیم ہے، یعنی بانجھ ہے۔ عقیمہ اللہ نے استعمال کیا ہے سورہ شورا میں۔ ہم جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں لڑکی دیں، جس کو چاہیں لڑکا دیں، جس کو چاہیں دونوں دیں، جس کو چاہیں بانجھ رکھ دیں، وہاں یہی لفظ ہے، عقیمہ کا لفظ آیا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ علم والا، قدرت والا ہے، جس کو چاہے نہ دے، اس کی مرضی ہے۔
تو عقیم کے معنی اتنی عمر گزر گئی، عورت کو بچہ پیدا نہیں ہوا، بڑھیا ہو گئی، بانجھ ہو گئی، بھلا کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، ایسے ہی ہوگا، ریوائنڈ نہیں ہوں گے، جوانی نہیں آئے گی، شوہر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، کوئی وہ اسباب جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، بس ایسا ہی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ قالوا کذالک قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، بس ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کن کہنا کافی ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ کیسا ہوگا کیسے ہوگا نہیں، رب نے کہا ہے ہوگا۔ جب اللہ کسی کام کو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، ہر کام میں حکمت ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اس کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، اسباب تو پیدا کرتا ہے، بلکہ مسبب میں اتنی قوت ہے کہ وہ سبب میں تاثیر پیدا بھی کرتا ہے، سلب بھی کر لیتا ہے۔ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت دیتا بھی ہے، چھینتا بھی ہے، پانی کو بہا لے جانے کی طاقت دیتا ہے، پانی کو کھڑا بھی کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ آگ میں جلانے کی طاقت دیتا ہے اور جلنے کی طاقت سلب بھی کر لیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، سب قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے وہ حکمت والا، علم والا۔ اس کے بعد ان فرشتوں سے جب راز معلوم ہو گیا کہ یہ کھائیں گے نہیں، تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قال ابراہیم نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ خطبکم، خطبکم کے معنی تمہارا ارادہ، شان نزول، کیوں آئے ہو، کس کام سے آئے ہو؟ یہ خطبہ ہے، اگر اس کو زیر دے دیں خطبہ تو نکاح کا پیغام دینا، اور اس کو اگر پیش دے دیں خطبہ تو نکاح سے پہلے تقریر کرنا، عربی میں وہ خطبہ ہے، پھر خطبہ ہے۔ یہ ہے خطبکم، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہارا پروگرام کیا ہے؟ ایھا المرسلون، اے وہ لوگ جو بھیجے گئے ہو، جو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر آئے ہو، تمہارا پروگرام کیا ہے؟ یہاں سے چند قوموں کا تذکرہ کریں گے وہ، ہم نے یہ بھی کیا تھا، ہم نے یہ بھی کیا تھا، ہم نے یہ بھی کیا تھا، اور آج تو ہم یہ کرنے آئے ہیں۔ کیا 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 تھا سب بتائیں گے اسی رکوع میں۔ قالو، کہنے لگے انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، ایک ایسی قوم کی طرف جو مجرم ہے۔ مجرم کہتے ہیں جس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے وہ مجرم ہے، جسے سورہ یاسین میں آیا نا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو جس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے اس کو مجرم کہتے ہیں۔ اس سے مراد قوم لوط ہے، جس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا، آگے پھر آئے گا۔ یہ مجرم کیوں ہیں؟ یہ مجرم ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف اپنی شہوت کا استعمال کیا ہے، وہ ہم ان کی طرف اصل میں آئے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم، تاکہ ہم بھیجیں ان پر پتھر، برسائیں ان پر پتھر، ترجمہ ہوگا لنرسل، تاکہ ہم برسائیں، علیہم ان پر، حجارہ، پتھر۔ پتھر کی دو قسم ہوتی ہے، ایک پتھر جو پہاڑوں سے ٹکڑا بنتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جس کو سنگ گل کہتے ہیں، مٹی کو اینٹا بناتے، اینٹا کو پکا دیتے تو وہ اینٹا بن جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگ گل، سنگ گل کہتے ہیں۔ جیسے آیا ہے سورہ فیل میں کیا آیا ہے؟ ہاں، فجعلہم کعصف معقول سے پہلے کیا ہے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہ من سجیل کیا ہے؟ اصل میں سنگ گل ہے، وہ سنگ گل یعنی معمولی مٹی کا بنا ہوا پتھر تھا، لیکن تباہی مچا دیا تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے سب لوگ۔ معمولی پتھر تھا، اگر مضبوط پتھر ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ یہ اللہ کی قدرت دکھائی، تو سنگ گل ہے وہ، یہاں بھی وہی ہے، حجارۃ من طین، یہاں مٹی کہا، مٹی کے پتھر، مٹی کے پتھر یعنی سنگ گل، مٹی کو پہلے اینٹا بنایا، اینٹے کو آگ میں تپایا، وہ سنگ گل بن گیا، تو مٹی کے پتھروں سے ہم نے مارنے کا فیصلہ کیا۔ مسومہ، مسومہ کے معنی ہر ایک پر نام لکھا ہے، اس سے کون مرے گا، اس سے کون مرے گا، مسومتن، مسوم کے معنی نشان زدہ، عند ربک، تیرے رب کے پاس سے وہ پتھر پہ نشان ہے،
للمسرفین، اسراف کرنے والوں کے لیے۔ اسراف دو قسم کا ہوتا ہے، مال میں بھی اسراف ہوتا ہے جیسا شادی خانے میں آج ہو رہا ہے، اور عمل میں بھی اسراف ہوتا ہے، یعنی شہوت مردوں سے پوری کرنا یہ عمل میں اسراف ہے، خدا کے قانون میں اسراف ہے، اسراف فی العمل ہے یہ، اس لیے ان کو بھی مسرفین کہا۔ مسرفین چاہے عمل کا ہو چاہے اسراف مال کا ہو، ان دونوں کو خدا نے کہا شیطان کے بھائی ہیں یہ، ہاں شیطان کے بھائی کہا ہے۔ جتنے لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ شیطان جیسے ناشکرا ہے، خدا کے پاس یہ بھی ناشکرے ہیں۔ آج نہیں تو کل حساب دینا پڑے گا، مال کہاں سے آیا، مال کہاں خرچ کیا، کیسے آیا اور کیسے خرچ کیا۔ تو مسرفین کے معنی یہاں اسراف فی العمل مراد ہے، اسراف فی المال یہاں مراد نہیں ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، عذاب آنے سے پہلے یہ شہر خالی کرنے کا ہم نے حکم دے دیا، نکل جاؤ یہاں سے، عذاب آنے والا ہے۔ پورے لوگ چلے گئے۔ اب پورے شہر میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں مومن موجود ہو، کیونکہ مومن تو یقین کرتا ہے نا، اعلان کرتے ہی سب نکل گئے۔ ایک گھر بچا تھا، صرف ایک گھر، اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نکال دیا ان تمام کو جو اس میں موجود تھے ایمان والوں میں سے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے نہیں پایا اس میں کوئی گھر مسلمانوں کا ایک گھر چھوڑ کے، غیر بیت ایک گھر چھوڑ کے، ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر ہم نے وہاں نہیں پایا، سب نکل چکے تھے۔ پتھراؤ ان پر نہیں ہوا، اللہ نے پہلے حکم دے دیا تھا راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، یہاں عذاب آنے والا ہے، مڑ کر دیکھنا بھی نہیں، جو مڑ کر دیکھے گا اس پر بھی عذاب آئے گا۔ چنانچہ وہ عورت نے دیکھا مڑ کر، اس پر بھی عذاب آیا، اس کو اللہ نے وہیں پتھر بنا دیا، وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی انسان وہاں صاحب ایمان نہیں بچا، کیونکہ ان کو ہمیں مارنا نہیں تھا، اپنے نیک بندوں کو نکالنا تھا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں تھا ایک گھر کے علاوہ۔ وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا تھا، ان کے ذریعے سے سب کو نکالنا تھا، تو جو نکالنے والا ہے وہ آخر میں نکلتا تاکہ کوئی بچ نہ جائے۔ اسی کو امیر کہتے ہیں، ہمارے پاس جب جوڑتے ہیں تو کہتے ہیں امیر پیچھے رہے، کوئی بھٹک کے شیطان کے پھر بھاگ نہ جائے، اس کو جوڑتے ہوئے رہنا، یہ پیچھے رہنے والا کام ہے، اسی واسطے ان کو کہا پیچھے رکھو آپ۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور چھوڑا ہم نے اس میں نشانی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان تمام انسانوں کے لیے جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں۔ عذاب علیم سے ڈرنے والوں کو نمونہ ہے، دیکھو یہ ہے نمونہ، ایسا عذاب آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہاں تک ایک واقعہ ہوا، اب یہی فرشتے اور بھی جگہ کام کر چکے ہیں، رپورٹ دے رہے ہیں، دیکھو یہاں ایسا ہوا تھا، وہاں بھی ایسا ہوا تھا۔ جیسے آپ ایک بات شروع کرتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں ہوائی جہاز سے ایک آدمی مر گیا، پہلے بھی ہوا تھا، فلاں بھی ہوا تھا، ڈھکا بھی ہوا تھا، پورا ہسٹری نکالتے ہیں نا، یہاں بھی فرشتے کیا کیا کر چکے ہیں پوری ہسٹری نکال لیں۔ موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا، عاد کے ساتھ یہ ہوا، سمود کے ساتھ یہ ہوا، پورا لسٹ بتا رہے ہیں، یہ ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی ہم کریں گے اگر کوئی مجرم ہوگا، اس لیے تھوڑا تھوڑا نمونہ بتا رہے ہیں، یہاں پورا واقعہ نہیں بتا رہے ہیں۔ فرمایا وہ فی موسیٰ، اور موسیٰ کی زندگی میں، اذ ارسلناہ الی فرعون، موسیٰ کی زندگی میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف۔ سلطان کے معنی دلیل، اصل تو 9 تھے مگر 2 ساتھ دیے تھے، جو ساتھ میں تھی سلطان کہتے ہیں دلیل کو، آپ کا ہاتھی تھا، اگر بغل میں ڈالیں گے اور پھر نکالیں گے تو چمکتا ہے، من غیر سوء، برائی کے بغیر چمکتا ہے، ہاتھ چمکتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، نشانی تھی یہ سلطان ہے۔ اور ہاتھ میں جو لاٹھی تھی بکریاں ہانکنے والی، اس کو ڈال دیا تو سانپ بن جاتا، پہلے سانپ پھر اژدہا نگلنا شروع کرتا، یہ 2 نشانی ساتھ تھی۔
بقیہ 9 نشانیوں کا ذکر سورہ اعراف میں آیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان نمبر 1 پہ ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، آیات مفصلات۔ اور 2 نشانیوں کا ذکر کیا ہے دوسرے مقام پہ، تو کل 9 نشانیاں ہیں۔ یہ سلطان کہلاتی ہیں، اور مبین کے معنی کھلم کھلا، سب دیکھ لو، پردے میں نہیں ہے، سلطان مبین۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور فرعون پلٹ گیا اپنے ارکان سلطنت کی طرف بولتے ہوئے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو مجنون ہے۔ موسیٰ کو کیا کہا؟ جادو، اور یا تو کہا یا تو یہ مجنون ہے، میری خدائی کا انکار کرتا ہے، خود کہتا ہے میں رسول ہوں، تو یا تو یہ مجنون ہے یا تو اس پر جادو ہو چکا ہے۔ اس لیے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا، ادھر بھی جادوگر ادھر بھی جادوگر، ان کے عقیدے کے لحاظ سے۔ سورہ قصص پارہ 20 میں آیا قالوا سحران تظاہرا، یہ دونوں طرف جادو ہے جو مظاہرہ کر رہے ہیں آپس میں، لیکن غالب وہی ہوگا جو حق کے ساتھ ہوگا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے ان کو پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا، یعنی فرعون کو اور فرعون کے پورے لشکر کو۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اٹھا کر ان کو پھینک دیا۔ نبذا پھینکنا، زبان سے کھجور کھا کے جو آپ گٹھلی پھینکتے ہیں نا، یہ بھی نبذا ہے۔ نبذا یمبذ مانے پھینکنا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، وہاں بھی بزننا اسی سے آیا ہے، کسی چیز کو پھینکنا۔ ہم نے پورے لشکر کو فرعون کے ساتھ کہاں پھینکا؟ فی الیم، دریا میں بھیجا۔ یہ دریائے نیل ہے جو مصر میں بہہ رہا ہے، یہاں پھینکا۔ وہو ملیم، اور وہ ملامت کر رہا تھا، ملامت کر رہا تھا یعنی اپنے کیے پہ پچھتا رہا تھا۔ ملامت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنے کیے ہوئے پر افسوس کرنا۔ چنانچہ کیسا افسوس کرتا ہے؟ سورہ یونس پارہ 11 میں ہے، کہتا میں آج ایمان لے آیا، ایمان لے آیا، اور ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، میں اپنا رب بھول گیا، اپنے رب ہونے کا اظہار بھول گیا۔ وہ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، اس کو میں نے مان لیا۔ کب بول رہا ہے یہ؟ جب پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ہے ملیم۔ اللہ نے کیا کہا؟ بہت دیر کر دیا میاں، بہت دیر کر دیا، آن اب لایا ایمان، بہت دیر ہو گئی۔ آن اتنا لمبا یہاں ہے جتنا چاہے کھینچو، آن اب تک نہیں لایا تھا ایمان، اب لایا ایمان۔ یہ ہے سورہ یونس کے الفاظ، آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فساد کرتا رہا اور ایمان نہیں لایا، اب ایمان لا رہا ہے جب عذاب میں ڈوب گیا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کو بولتے ہیں غرغرہ موت سے پہلے توبہ کرو، اگر یہ وقت آ گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مبتلا ہو گئے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں عذاب کے آثار دکھائی دیے قوم یونس کی طرح، اور توبہ کیے تو فائدہ ہوگا۔ یہ دونوں ذکر سورہ یونس پارہ 11 میں ایک جگہ موجود ہے۔ قوم یونس کو فائدہ ہوا توبہ کا، کیونکہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، عذاب کو دیکھ کر توبہ شروع کر دیا۔ اسی صفحے میں آگے چل کے ہے فرعون کو فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ مبتلا ہو چکا تھا عذاب میں، اب توبہ فائدہ نہیں کرتی۔ یہ دونوں فرق ایک ہی جگہ اللہ نے بیان کیا سورہ یونس پارہ 11 میں۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، وہ ہوا ملیم، وہ ملامت کر رہا ہے۔ اب تیسرا واقعہ ہے وہ فی عاد، اور قوم عاد میں نشانی موجود ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اذ ارسلناہ علیہم، جب ہم نے اس قوم پر بھیجا، کیا بھیجا؟ الریح، ہوا، العقیم، بانجھ۔ وہی عقیم یہاں بھی آیا، جس پانی میں پانی کے ساتھ بادل ہوتے ہیں تو اس کو عقیم نہیں کہتے بلکہ اس کو رحمت کہتے ہیں، بشرم بین یدی رحمتی، مگر یہاں اس کو کیا کہا؟ ریح عقیم، بانجھ ہوا۔ کتنا چلتی رہی معلوم؟ سخرہا علیہم، سورہ حقہ میں کہا اللہ نے سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، حسوما مانے لگاتار، حسومن کے مانے لگاتار، 7 لیال 7 راتیں اور 8 دن۔ سوچو ذرا، اگر کسی شہر میں یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلے، اور رفتار کیسی ہے؟
رفتار کے بارے میں سورہ حقہ میں کہا اللہ نے بڑے بڑے گھروں کو اکھاڑ کے پھینکتی، درختوں کو اکھاڑ کے پھینکتی، بڑے بڑے جانوروں کو اٹھا کے یہاں سے وہاں پھینک دیتی، یعنی کوئی آدمی کسی چیز کو پکڑ کے روک نہیں سکتا اپنے آپ کو، ایسی ہوا تھی۔ سورہ حقہ میں اللہ نے فرمایا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لگتا تھا کہ بڑے بڑے کھجور کے تنے پڑے ہوئے۔ کس نے پھینکا؟ ہواؤں نے پھینکا۔ قوم عاد پر ایسی ہوا آئی جو بانجھ ہوا تھی، 7 راتیں 8 دن لگاتار تھی، اٹھا اٹھا کے پھینک دیا، سب کو تہس نہس کر دیا۔ بچے کون لوگ؟ جن کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، قوم عاد پوری پھینکی گئی، لیکن جو وہاں نبی تھے ہود علیہ السلام، ان کے ساتھیوں کو انہوں نے ایک ایسا لکیر گھیر دیا تھا، لکیر، اس کا نام تھا حضرت القدس، کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہاں ہوا نہیں آ رہی ہے، حالانکہ دیوار نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، جتنے لوگ اس لکیر کے اندر تھے کسی کو ہوا نہیں آئی، اس کا نام حضرت القدس ہے۔ تو اس میں نشانی ہے اللہ والے کو وہ ہوا نہیں مارتی۔ آپ ہوائی جہاز کی کھڑکی ذرا کھول دو، کیسی آواز آتی، کیسی ہوا آتی ہے، لیکن اس سے تیز چلتا تھا سلطنت میں سلیمان کا لشکر، مگر وہاں ہوا نرم نرم تھی۔ قرآن کہتا ہے رخاءً حیث اصاب، جہاں بھی جاتے تھے وہ نرم ہوا آتی تھی، تیز ہوا نہیں مارتی تھی، حالانکہ رفتار جہاز سے تیز تھی۔ 1 مہینے کا سفر چند لمحوں میں پہنچاتا تھا وہ، اور وہ بھی دیوار نہیں تھی، کھلا ہوا چھت تھا، کرسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ہوا مارتی کیوں نہیں تھی؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہوائیں خدا کے حکم سے چلتی ہیں۔ سورہ انبیاء میں آیا ہے، اور بھی کئی جگہ آیا ہے رخاءً حیث اصاب، جہاں بھی جاتے سلیمان ہوا دھیرے دھیرے لگتی، مارتی نہیں تھی، وہ تھپیڑے نہیں مارتی تھی، تھپیڑے یہاں مارتی ہے قوم عاد کے لیے۔ ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی کوئی شے، اتت علیہ، کہ اس پر نہ آئے، آتی، الا جعلتہ، مگر اس کو کر دیتی تھی، کر رمیم، کاف تشبیہ کا ہے، اور رمیم کے معنی چورا، چورا، رمیم رمی سے بنا ہے۔ کوئی چیز پھینکو کیسا ٹوٹ کے پھوٹ جاتا ہے، پھوٹے ہوئے کو، چورے کو رمیم کہتے ہیں۔ رمی پھینکنا، اور رمیم پھینکنے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھنا، چورا چورا ہو گئے لوگ، یہ پھینکے گئے۔ وہ پھر سمود، اور یہی فرشتے سمود میں کیا کام کیے، وہاں بھی تمہارے واسطے عبرت ہے۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ مزے اڑا لو اپنے گھروں میں ایک وقت مقرر تک۔ وہ کتنا تھا؟ 3 دن، 3 دن صرف۔ تم لوگوں نے اونٹنی کاٹ دیا، اس کی کونچ کاٹ دیا، اب تمہارے لیے دنیا میں کتنا دن بچا ہے؟ صرف 3 دن۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، صرف 3 دن تمہارے واسطے۔ اگر کسی کو بتا دی جائے کہ تمہاری موت 3 دن کے بعد ہے، تو یہ 3 دن جو جیے گا نا، یہ موت سے بدتر جیے گا۔ اور ایسے ہوا ان لوگوں کے حال میں، 3 دن میں تمہیں مرنا ہے۔ ان کے چہرے پہلے پیلے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا، ہاں، قردتن، ہاں، اور ان کو خنازیر بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف سے اونٹنی کو کوچ کاٹ کے دعوت دیا عذاب کو، آجا، بے فکر تھے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں اشارہ ہے سمود کے واقعے میں، نشانی ہے جب ان سے کہا گیا مزے اڑاؤ اپنے ایک وقت مقرر تک۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، نافرمانی کیا انہوں نے اپنے رب کے حکم سے، یعنی اونٹنی کو مت چھونا کہا تھا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، ان کو چھونا مت، لیکن چھوا، نہ صرف چھوا، اس کا پانی بند کر دیا، اس کے کوچ کاٹ دیا، اس کے بچڑے کو بھی مار دیا۔ یہ ہے امر رب، مخالفت کرنا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، دلدوز آواز نے پکڑ لیا۔ صاعقہ کہتے ہیں ایسی آواز جس سے دل پھٹ جائے۔ سورہ سنگ میں ایک واقعہ ہے شہر انطاکیہ کا، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ہاں، إِنْ كَانَتْ إِلَّا
صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون. وہ کس کی آواز تھی؟ جبریل کی آواز تھی. ایک آواز دیا دروازے پہ کھڑے ہو کے، اس دروازے کی آواز سے پورے مر گئے، پورے مر گئے. یہاں بھی فرشتے کی آواز تھی، اس کو صاعقہ کہتے ہیں، کڑک دار آواز. یہ آواز کبھی کبھی آپ سنتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں اور بادل